أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. عزیزان گرامی، آج اس وقت ساری دنیا ایک بہت بڑی وبا کے ساتھ جوجھ رہی ہے، اور اس وبا نے ہر مرحلے پر اپنا ایک نیا روپ، ایک نئی شکل نکالی ہے، اور حالات کے اعتبار سے یہ بلا تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس بلا نے جہاں بہت سے لوگوں کی جانیں لی ہیں اور بہت سے عزیزوں کو ہم سے چھین لیا ہے، وہاں اس سے زیادہ اس بلا نے بہت سے لوگوں کے رزق کو بھی تنگ کر دیا ہے۔ کتنوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، کتنوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، کتنوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں۔ کل وہ لوگ جن کے دروازے سے لوگ اپنی حاجتیں لے لے کے جاتے تھے، آج وہ حالات کے مارے ہونے کی بنا پر دوسروں سے بھی امداد کے متمنی نظر آ رہے ہیں۔ حالات بہت زیادہ سنگین ہیں، اور جو خبریں ہم لوگوں تک ہیں، حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے غیرت دار، عزت دار، خوددار لوگ ایسے ہیں جو ان حالات میں زبانیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کسی طرح سے اپنی عزت و شرافت کو مینٹین کر رہے ہیں۔ یہ رات ساری چیزوں کے مقدر کرنے کی رات ہے۔ خدا بند عالم اس رات میں جہاں چیزوں کو مقدر کرتا ہے، ان چیزوں میں ایک چیز رزق بھی ہے، جو خدا بند عالم آج کی رات مقدر فرمائے گا۔ آپ حضرات نے آج کے رات کے اعمال میں دعائے مکارم الاخلاق پڑھی ہوگی۔ اس دعائے مکارم الاخلاق میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے: پروردگار، مجھے ایسا مت قرار دے میں ان لوگوں سے عطا کروں جس کو تو رزق دے رہا ہے، اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو سن وجہی بالیسار وجاہی بالاقدار۔ پروردگار،
میرے محسن وجی بالیسار پر میرے چہرے میری آبرو کو محفوظ رکھنا، آسانی فراہم کر کے، ورزقنا اور مجھے تنگی رزق سے محفوظ رکھنا، اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو رزق کو اور زیادہ وسیع قرار دے دینا۔ یہ دعائیں مکارم اخلاق کے فقرے ہیں جس میں ہم نے کئی جگہ وسعت رزق کی دعا مانگی ہے۔ ویسے بھی مبارک رمضان کی دعاؤں میں وسعت رزق کی دعائیں کئی جگہ پر پائی جاتی ہیں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں معصومین نے رزقاً واسعاً حلالً طیباً، رزق بھی دے، واسع بھی دے، حلال بھی دے، طیب۔ ائمہ معصومین نے جمعہ مبارک رمضان کی راتوں میں رزق مانگا ہے، وہ رزق مختصر بلکہ رزقاً واسعاً حلالً طیباً، رزق ہو، وسیع ہو، حلال بھی ہو اور طیب و طاہر بھی ہو۔ تو یہ رات مایوس ہونے کی رات نہیں ہے، یہ رات اللہ کی بارگاہ میں طلب کرنے کی بات ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں ہمیں اس بات میں متوجہ کہ اگر تمہارا رزق کم ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح سے حاصل کرو، اور خداوند عالم کا وعدہ گورنمنٹ اور سرکار اور حکومت کا وعدہ نہیں ہے، اس میں وعدہ تو کیا جا وعدہ پورا نہ ہو۔ خداوند عالم کا ہر قول، ہر بات اپنی جگہ پر سچی ہے، اور جو بات کہہ رہا ہم اس بات پر عمل کریں گے تو یقیناً وعدہ پورا ہوگا۔ خداوند عالم سورہ مبارکہ ہود میں اس نے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے آیت میں کہ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، وَتُوبُوا إِلَيْهِ، اور توبہ کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، خداوند عالم تمہیں اچھی زندگی عطا کرے گا۔ انستغفروا ربکم، اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے تو خداوند عالم تم کو اچھا رزق عطا کرے گا۔ آپ غور کریں خداوند عالم کے وعدہ خلافی، اور اور ارشاد ہوتا ہے اس پر آپ غور کریں جو بہت ہی عجیب ہے۔ جناب ہود کی زبانی یہ انصراف ہوتا ہے، اس پر سب وعدہ الہی ہیں۔ یا قوم استغفروا ربکم، اے قوم اپنے اللہ کی بارگاہ میں استغفار، ثم توبوا الیہ، اور پلٹ کے انہیں جو راستے پر تم گناہوں کے راستے پر چلے استغفار کرو، یعنی پہلے یہ کہو کہ مجھ سے جو گناہیں ہوئی ہیں میں ان گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، پھر گناہ کے راستے کو چھوڑ کر کے اطاعت کے راستے پر آؤ۔ خدا کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا تمہارے لیے آسمان سے رزق کو نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةٍ، تمہاری قوتوں میں اضافہ کرے گا۔ تو دو کام ہمیں کرنا، ہمیں آج کی رات اگر ہم رزق کے لیے پریشان ہیں تو راستہ استغفار اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر خدا آسمان سے بارش نازل کرے، بارش نازل کرنا، یعنی اگر تم نے استغفار کیا تو خداوند عالم آسمان سے تمہارے لیے رزق کو نازل کرے گا اگر تم نے استغفار کیا۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ نوح میں ارشاد ہوتا ہے، آپ غور کریں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، گناہوں کی مغفرت ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا تم پر آسمان سے بہترین بارش نازل کرے گا،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور خدا بند عالم تمہارے اموال میں، مال نہیں جمع ہے، اموال تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں تھا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، خدا تمہارے لیے باغات قرار دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا بند عالم آسمان سے بارش نہ دے گا، ایسی بارش تو آسمان سے ہوتی، لیکن یہ بارش کبھی سیلاب بن جاتی، کبھی طوفان بن جاتی، کبھی باڑ بن جاتی، نہیں، خدا جو تمہارے استغفار کے بعد بارش نازل کرے گا، وہ ایسی بارش نازل کرے گی جس سے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یعنی اس کا ایک ایک قطرہ تمہارے لیے رحمت کا سبب بنے گا، تمہاری فصلوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، خدا تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے سے، وَبَنِينَ، اور اولادیں دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور خدا تمہارے لیے باغات قرار دے گا اور نہریں۔ اس پر آپ غور کریں، خدا کا وعدہ کیا ہے؟ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا گیا؟ ایک، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو۔ ہم سے ایک وعدہ ہے، ہم سے ایک مطالبہ کیا ہے، وہ مطالبہ کیا ہے؟ گناہوں سے استغفار۔ ہم سے ایک چیز مطالبہ، گناہوں سے استغفار کرو۔ خدا کیا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، ایک، اللہ آسمان سے بہترین بارش نازل کرے، ایک، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، دو، خدا مال میں اضافہ کرے گا، وَبَنِينَ، اولاد میں اضافہ کرے گا، تین، چار، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، خدا تمہارے لیے باغات قرار دے گا، پانچواں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور خدا ہم سے ایک چیز کا مطالبہ کیا، خدا پانچ چیز دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم سے صرف ایک چیز، استغفروا ربکم، استغفار کرو۔ اگر تم نے استغفار کیا، خدا پانچ چیزیں دے گا، آسمان سے بارش نازل کرے گا، ایک، مال میں اضافہ کرے گا، دو، اولاد میں اضافہ کرے گا، تین، باغات دے گا، چار، نہریں جاری کرے گا، پانچ۔ ہے دنیا کا کوئی بادشاہ جو ایک کام پر اتنی چیزیں دینے کو تیار ہو؟ بمال نہیں، بے اموال، مختلف طرح کے اموال تم کو دے گا۔ لہذا آج کی رات اگر آج ہم لوگ مل کر کے خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آپ یقین جانیے رمضان المبارک کی راتیں ختم نہیں ہوں کہ اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ جتنا بھی اللہ رزق بانٹنا چاہے اس وقت دے دے گا۔ رزق صدقات سے آتا ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اس نے تنگی رزق کی شکایت کی۔ امام نے کہا ایک کام کرو، اپنے گھر میں کچھ مومنین کو بلا کے دعوت دو اور ان سے کہو تمہارے حق میں دعا کریں، خدا مومنین کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس نے عرض کیا مولا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کہا کرو۔ وہ گھر گیا، دیکھا کچھ نہ کوئی سامان اس کا تھا، مجھے یاد نہیں کیا سامان تھا، اس نے سامان بیچ دیا اور بیچ کر کے 10 آدمی جو مولا نے کہے تو ان کی دعوت کر دی، ان سے کہا دعا کرو، کہ انہوں نے دعا کی، کچھ دنوں کے بعد اللہ نے ایسا رزق دیا کہ وہ حیران رہ گئے۔
انزل الرزق بالصدقہ، روایت میں صدقہ دے کر رزق نازل کرو، صدقہ دے کر کے رزق نازل کرو۔ ہمارے کیا جب تنگیاں کم ہو جا، جب مال کم ہو جاتا ہے ہم صدقہ دینا کم کرتے ہیں۔ اگر آپ اس صدقے کی بات دیں تو بہت واضح بات ہے کہ آج اہل بیت علیہ السلام نے 3 دن روٹیاں دی، خدا نے اس کے بدلے پر سورہ حل عطا دیا یا نہیں دیا؟ 3 دن اہل بیت نے خدا کی راہ میں غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں کو کھلایا، خدا نے اس کے بدلے میں وہ ایسا سورہ دیا جو صبح قیامت تک اہل بیت کی شان میں موجود ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، جناب سیدہ سلام اللہ سے پوچھا بی بی کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں، کئی دن سے کھانے کچھ نہیں، گھر میں پکا نہیں ہے۔ مولا باہر نکلے، کچھ درہم قرض لیے، واپس آ رہے تھے، راستے میں مقداد ملے، پوچھا تم اس گرمی میں کیوں نکل آئے؟ کہ مولا نہ پوچھئے، داستان لمبی ہے۔ کہ مولا میں گھر گیا تو میرے بچے بھوک سے پریشان تھے، تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، مجھ ان کا دیکھا نہیں گیا، لہذا میں گھبرا کر کے گھر سے باہر نکل آیا۔ مولا نے وہ پیسے جو قرض لیے تھے اپنے گھر والوں کے لیے، وہ پیسے نکال کے مقداد جاؤ تم اپنے گھر کے بچوں کا انتظام کرو۔ مولا نے یہ نہیں کہا جو 4 درہم لائے تھے 2 لے لیں، 2 مقداد، سارے کے سارے درہم مولا نے مقداد جاؤ اور تم اپنے بچوں کا انتظام کرو۔ اب مولا کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں، مسجد میں آ کے سو گئے، لیٹ گئے۔ نماز تمام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے علیہ السلام کے پاس آئے، یا علی کچھ مہمان کرتے ہو؟ تو مولا کیا جواب دے، گھر میں کچھ ہے نہیں، لے جائیں تو ہے نہیں، نہیں کہیں تو ہمت نہیں پڑتی۔ آخری رسول نے کہا بسم اللہ، رسول اللہ کو لے کر کے آئے۔ رسول اللہ نے آ کے اس کے بی بی کئی دن سے تمہارے باپ بھوکا ہے، تو بی بی نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے جنت سے کھانا بھیج دیا۔ یہ واقعات موجود ہیں، آپ غور کریں۔ اگر آج مولا مقداد کو اپنے پر ترجیح نہ دیتے اور وہ 4 درہم لے کے گھر آ جاتے تو کھانا شام کو ملتا، اسی وقت ملتا، مغرب کے بعد ملتا، لیکن دنیا کا کھانا ملتا۔ مولا نے ان سخت حالات میں دوسروں کو ترجیح دی، خدا نے اسی وقت کھانا بھیجا، لیکن جنت کا کھانا بھیجا۔ آج کے حالات میں ہمیں واقعاً خدا کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں خالی آپ سامنے مفاتی میں کئی باتیں لکھی ہیں، میں وہ ساری باتیں نہیں عرض کرنا چاہتا، لیکن صرف ایک دعا ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام پڑھتے تھے، اور جس راوی نے یہ دعا بیان کی ہے، یہ جناب مفید کی ارشاد میں ہے، وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں نے یہ دعا پڑھی ہے میری مشکل حل ہوئی ہے، جب بھی میں نے سجدے میں یہ دعا پڑھی ہے میری مشکل حل ہوئی ہے۔ میں آپ کو اس مقدس رات میں 2 دعائیں دے رہا ہوں، اگر آپ اس کو لکھ لیں یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ کیا کہتے ہیں میں نے جب بھی یہ دعا پڑھی ہے سجدے میں میری دعا قبول ہوئی ہے۔ امام فرماتے عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک۔ پروردگار تیرا ناچیز بندہ تیری جناب میں، تیرا مسکین بندہ تیری بارگاہ میں، تیرا فقیر بندہ تیری بارگاہ میں،
تیرا بھکاری بندہ تیری بارگاہ میں. عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک. 4 جملے. عبیدک بفنائک، پر تیرا حقیر ناچیز بندہ تیری جناب میں. مسکینک بفنائک، تیرا مسکین محتاج بندہ تیری جناب میں. فقیرک بفنائک، تیرا فقیر بندہ محتاج بندہ. سائلک، کہ جس نے دعا سجدے میں پڑھی. کہتے میں نے دعا یاد نہیں میں نے دعا سجدے میں پڑھی ہو اور میری دعا قبول نہ ہوئی ہو. ایک دعا اور ہے جو امام صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. علامہ مجلسی نے بہار میں دعا لکھی ہے اور واقع عظیم دعا ہے. امام فرمائی یہ وہ قسم لو تعلمون عظیم وہ دعا ہے. دعا امام صادق نے تعلیم یہ دی، اقسم علی اللہ بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع الا قضیت حاجتی. پروردگار میں تجھے قسم دیتا ہوں جناب زہرا کے حق کی، ان کے والد کے حق کے، ان کے شوہر کے حق کے، ان کے بچوں کے حق کے، اور اس راز کی قسم دیتا ہوں جو تو نے ان کے میں پوشیدہ رکھا، الا قضیت، مگر یہ کہ میری حاجت کو پورا کر دے. امام فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، یہ قسم ہے اگر تم سمجھو تو عظیم قسم ہے. اگر آج یہ 2 دعائیں ہم سجدے میں رکھ کے پڑھیں، جو پہلے عرض کیا عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، وسائلک بفنائک، اور دوسری دعائی پہ اقسم علی اللہ بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع الا قضیت حاجتی، میری حاجت کو پورا کر دے. اب یقین جانے جو شخص خلوص سے دل سے پورا ہو نہیں سکتا اس کی حاجت پوری نہ ہو. تو اگر ہم آج ہمارے رزق کی تنگی ہے تو قرآن نے رزق کے وسعت کے لیے استغفار کو قرار دیا ہے. اگر رزق کی تنگی ہے تو نماز شب پڑھیں، اور نماز شب میں 70 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ. خدا نے کہا استغفار کرو گے تو ہم رزق نازل کریں گے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ کاروبار کرتے رہیے، گھر میں ہاتھ بیٹھ کے باندھ کے مت بیٹھیے، کوشش کرتے رہیے، نماز شب پڑھیے اور ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں استغفار کیجیے، اور کوشش کریں استغفار کرتے وقت ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، آنکھیں ڈب آ جائیں، رخسار پر آنسو ڈھل کے آ جائیں. امام فرماتے جب دعا مانگتے مانگتے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، سمجھنا دعا قبول ہو رہی ہے، قبول ہو رہی ہے، قبول ہو رہی ہے، قبول ہو رہی ہے. ان حالات میں شب قدر ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں واقع اضافہ ہو تو ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری استغفار کرنے کے بعد، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا پڑھنے کے بعد، امام صادق علیہ السلام جو تعلیم دی اس کو پڑھنے کے بعد، سجدے میں سر رکھ کے سب سے پہلے اپنے امام کے ظہور کی دعا کریں، اپنے امام کی سلامتی کی دعا کریں. عزیزو یہ کریم امام ہے، واقعاً کریم ہے، واقعاً کریم ہے، واقعاً کریم ہے. ہو نہیں سکتا کوئی آدمی سجدے میں سر رکھ کے ان کی سلامتی کی دعا کرے اور اس کی طرف نظر کرم نہ کرے. ممکن نہیں ہے. اتنے کریم خاندان کے فرد ہیں کہ یہ دشمنوں کو نظر انداز نہیں کرتے، چاہے کہ اپنے دعا کرنے والوں کو نظر انداز کریں گے.
اگر آج ہم رزق میں پریشان ہیں تو ہم ادھر ادھر مت جائیں. میں پھر عرض کروں استغفار کریں, جو دعائیں بتائیں وہ پڑھیں اور سجدے میں دعائیں پڑھیں اور صلوات بھیجنے کے بعد امام عصر کے ظہور کی دعا کریں اور اس کے بعد اپنے رزق کی تنگی کی شکایت خدا سے کریں. خدا بند عالم اتنا کریم ہے, وہ یہ نہیں کرے گا کہ درود آل محمد و درود قبول کر لے, امام وقت کی سلامتی کی دعا کو قبول کر لے اور بقیہ دعاؤں کو رد کرتے ہیں. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری دعا ہے خدا بند عالم آج کی رات میں تمام لوگوں کے رزق میں اضافہ فرما, خاص کر اہل بیت کے چاہنے والے دوستدار اہل بیت جہاں بھی ہیں جس لباس میں, ان کو رزق واسع حلال طیب عطا فرما, رزق عظیم عطا فرما, بغیر محنت کے رزق پروردگار, تھوڑی سی محنت میں عظیم رزق پروردگار. اس کرونا کے چکر میں جن لوگوں کے کاروبار ختم ہوں گے ان کو دوبارہ کاروبار عطا فرما, جن کے کاروبار محدود ہو گئے پروردگار ان کے کاروبار میں وسعت عنایت فرما, پروردگار پہلے سے زیادہ ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما, پروردگار ان گناہوں کی مغفرت فرما, اس بلا کو دور فرما.